اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ تمام تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے خاص ہے کہ جس اللہ وحدہ لا شریک لہ نے ہم سب کو انسانی شکل عطا کر کے ایمان جیسی دولت عظمیٰ نواز کر کے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا ہونے کے اعتبار سے ہم ایک اعتبار سے جہاں بہت زیادہ خوش نصیب ہے کہ اللہ نے ہمیں محسن اعظم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اس اعتبار سے جہاں ہم بہت خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے آخری نبی کی امت میں ہم سب کو پیدا فرمایا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایمان کے تقاضوں کی بنیاد پر اور نبی علیہ السلام کے اس آخری امت میں ہونے کی بنیاد پر ہم سب کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری یہ ہے کہ ایک ایمان والا ہونے کے ناطے میری اور آپ کی زندگی، میری اور آپ کی 24 گھنٹے کی زندگی، بلکہ بچپن تو انسان کے لیے مکلف ہے نہیں، جوانی سے جب انسان اللہ کے یہاں اس چیز کا مکلف کیا جاتا ہے، جوانی سے لے کر کے بڑھاپا اور پھر جب تک موت آئے، یہ ساری زندگی ایمانی تقاضوں کے مطابق کیسے گزرے، اور نبی علیہ السلام کی اتباع میں اور نبی علیہ السلام کی امت کے ہونے کے ناطے جو تقاضے ہم اس کو کیسا پورا کریں، ایمان والے کی سب سے بنیادی اور بڑی ذمہ داری یہی ہے۔ کہنے سننے کے اعتبار سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے بہت ساری باتیں سنتے بھی ہیں، کہتے بھی ہیں، لیکن ہم سب کہنے اور سننے کے بعد اس کا محاسبہ بھی کریں، اپنے آپ سے پوچھیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں، اپنے گریبان میں جھانک کر کے اپنے آپ سے پوچھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے جو باتیں ہم کہتے اور سنتے ہیں، میری حقیقی زندگی میں عملی طور سے میرا اس پر کتنا عمل ہے۔ اس لیے کہ اگر میرا کہنا اور میرا سننا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے الفاظ تک ہو اور حقیقی معنوں میں پریکٹیکلی طور پہ ہمیں اس سے کوئی واسطہ نہ ہو، ہماری زندگی جیسے تیسے گزر رہی ہو، تو آپ اس کو یوں سمجھیے کہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ کہ ایک آدمی جب کسی چیز کا دعویٰ کرتا ہے نا، تو دعویٰ کے بعد دنیاوی تقاضوں کے اعتبار سے اس سے دلیل مانگی جاتی ہے کہ آپ یہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو آپ اپنے دعوے میں اگر سچے ہیں تو دلیل لائیے، ثبوت پیش کیجئے، گواہ لائیے، ورنہ آپ کے دعوے کو کوئی قبول نہیں کرے گا۔ تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے محبت کے اور عشق کے دعوے دار ہیں، تو پھر ہمیں دلیل کے طور پہ عملی زندگی بنا کر کے پیش کرنی پڑے گی اللہ کے حضور، رب کریم کے حضور کل قیامت میں، کہ ہم نے عملی طور سے آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے جو کہا گیا، جو ان کی زندگی تھی، ویسی زندگی ہم نے گزار کر کے دنیا میں ہم آئے ہیں، تو ہمارے اس دعوے کو اللہ کی ہمیں قبول کیا جائے گا، پھر ہمیشہ ہمیشہ کی سرخروئی ملے گی۔ یہ کچھ تمہید کی بات تھی جو آگے والے مضمون کو سمجھانے کے لیے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ 6 صدی عیسوی کا آخر تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے ہیں، اور آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے ہیں تو اس وقت دنیا جن بدترین حالات سے گزر رہی تھی، ان میں سے آپ شاید بہت سارے جنہوں نے تاریخ پڑھی ہوگی، جنہوں نے سیرت کا مطالعہ کیا ہوگا، آقا مدنی کی بعثت سے پہلے کے حالات جنہوں نے پڑھے ہوں گے، یہاں تک مورخین نے لکھا ہے کہ اتنا بدترین دور تھا جب آقا دنیا میں تشریف لائے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہر ایک آدمی اپنی ذاتی زندگی سے بھی پریشان تھا، ورنہ ایک آدمی دنیا میں پریشان ہو، بہت زیادہ خستے حالت میں ہو، فقر و فاقہ ہو، پریشانی اور مصیبتوں کا گھرا ہوا ہو، لیکن پھر بھی کہیں نہ کہیں اس کے دل میں یہ چاہت ہوتی ہے کہ میں مرنا نہیں چاہتا، میں دنیا میں رہنا چاہتا ہوں، موت کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ لیکن مورخین نے اس زمانے کے حالات کو لکھا ہے کہ انسانیت اپنے آپ سے اتنا شرمندہ تھی کہ کوئی جینے کو پسند نہیں کرتا تھا، کہ ہم مر جائیں تو یہی بہتر ہے، لیکن جینا نہیں چاہتا۔ ایسے حالات میں اللہ نے
محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر مبعوث فرمایا. اگر آقا کی بعثت سے پہلے کے حالات رکھوں گا تو پھر جو دو باتیں میں آپ کے سامنے آج عرض کرنا چاہتا ہوں وہ نہیں رکھ پاؤں گا. اشارتاً کافی ہے کہ اتنی زیادہ خستہ حالت تھی لوگوں کی کہ لوگ اپنے آپ سے بھی بیزار تھے, لوگ جینا ہی نہیں پسند کرتے. اس وقت آقا دنیا میں تشریف لائے صلی اللہ علیہ وسلم. یوں تو میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دنیا پر, سارے عالم میں انسانیت پر بے شمار احسانات ہیں, لیکن اس وقت کی اس مجلس میں, آج کے اس عنوان میں صرف دو احسانات کا تذکرہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ میرے اور آپ کے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا میرے اور آپ کے اوپر اس اعتبار سے کتنا بڑا احسان. ان میں سے پہلا سب سے بڑا احسان محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سب پر یہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں اس امت کو عقیدہ توحید کی نعمت ملی ہے. یہ آقا کا اس امت پر, میرے پر اور آپ پر, بلکہ عالم انسانیت پر, عالم اسلام پر سب سے بڑا احسان اور بنیادی احسان یہ ہے کہ عقیدہ توحید کی نعمت وہ اس امت کو جو ملی ہے وہ آقا کے صدقے میں ملی. یہ عقیدہ توحید کیا ہے میرے ایمان والے بھائیوں؟ سارے باشعور لوگ بیٹھے ہیں, سمجھنے والے لوگ بیٹھے ہیں. اللہ نے عقل و شعور دیا ہے, عقل سلیم دی ہے. یہ عقیدہ توحید وہ عقیدہ ہے, وہ بنیاد ہے کہ اگر اس بنیاد پر صحیح عمارت اسی وقت قائم ہوگی جب یہ بنیاد صحیح ہو. اسلام کی بنیاد اور ایمان کی بنیاد وہ عقیدہ توحید ہے. اور آپ اللہ کا قرآن پڑھیں, اللہ کا قرآن پڑھیں. میں نہیں کہتا, مجھ سے پہلے بڑے بڑے اکابرین, علماء اور صلحاء, اولیاء, اتقیاء جتنے بھی گزرے ہیں سب نے یہ بات لکھی ہے کہ اللہ کے قرآن میں آپ کو صفحے صفحے پر اللہ نے اپنی توحید کو بیان کیا ہے, آپ کو ملے گا. قرآن کریم میں سب سے زیادہ جس مضمون کو اللہ نے بیان کیا ہے وہ عقیدہ توحید ہے. اللہ نے اپنی وحدانیت کو, اپنے ایک ہونے کو بیان کیا ہے, اور اس عقیدے کو اسلام اور ایمان کی بنیاد کہا جاتا ہے کہ اگر یہ عقیدہ نہیں ہے تو آپ کی زندگی سارے کے اعمال, آپ کے اعمال کی چاہے انبار ہی لے کر کے اللہ کے پاس آپ پہنچیں گے, لیکن اپنی عقیدہ توحید کے بغیر وہ اعمال ہوں گے, اللہ کے یہاں وہ ایک لمحے کے لیے بھی قبول نہیں ہوں گے. میں قرآن کریم کی چند آیات آپ کے سامنے پڑھتا ہوں, آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے کس انداز سے امت کو, مجھے اور آپ کو عقیدہ توحید سمجھایا ہے کہ میرا اور میرے اللہ کا رشتہ عقیدہ توحید کے اعتبار سے اس میں کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. اس عقیدہ توحید کے اعتبار سے کوئی ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. جس طریقے سے ہم کہیں سے کوئی چیز لیتے ہیں, مثال کے طور پہ کہیں سے دودھ خریدتے ہیں تو کیا کہتے ہیں کہ پیور دودھ چاہیے مجھے, کہیں سے لاگ لگواتے ہیں کہ نہیں مجھے پیور دودھ چاہیے, کہ ملاوٹ والا دودھ مجھے نہیں چاہیے. ہاں, آپ کہیں سے شہد خریدیں کہ مجھے ملاوٹ والا شہد نہیں چاہیے, آپ 4 پیسے مجھ سے زیادہ لیجیے لیکن مجھے بالکل اوریجنل پیور شہد چاہیے مجھے. کہ ہم دنیا کے معاملات میں بہت ساری چیزوں میں پیور چیز کو دیکھتے ہیں, دھوکے باز کو, ہم اس سے جس چیز میں ملاوٹ کی گئی ہم نہیں لینا چاہتے. تو اللہ بھی ہم سے عقیدہ توحید میں ملاوٹ نہیں چاہتا. عقیدہ توحید میں اللہ بھی ہم سے ملاوٹ نہیں چاہتا. بالکل یکا تنہا عقیدہ توحید میں میں اور میرا اللہ, کہ جن چیزوں کے کرنے کے اعتبار سے اللہ وحدہ لا شریک لہ اپنی شان میں تنہا ہے, اس میں کوئی ملاوٹ کرے, اس میں کوئی مکس اپ کرے, اس میں کوئی ملاوٹ کرنے کی کوشش کرے, اللہ پاک اس کے نہ اس عقیدے کو قبول کریں گے, نہ اللہ پاک اس کے اس اعمال کو قبول کریں گے. عقیدہ توحید کیا ہے؟ پہلے ذرا اس کو بھی ہم سمجھ لیں. عقیدہ توحید اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 نام ہے, جو بہت ساروں کو یاد بھی ہوتے ہیں, یہ اللہ کے 99 نام, یہ صفاتی نام کہلاتے ہیں. اللہ کا ایک نام ہے جو اللہ کا ذاتی نام ہے, جس کو اللہ کہتے ہیں, یہ اللہ کا ذاتی نام. اور اس کے علاوہ جو 99 نام ہے جس کو قرآن نے اسماء الحسنہ کہا ہے, جو قرآن کریم کے بالکل شروع میں بعض قرآن کریم میں نقش ہوتے ہیں, حدیث پاک میں بھی آتے ہیں, اس کی فضیلت بھی بہت ہے. اسماء الحسنہ کے یاد کرنے کی, اللہ کے 99 جو صفاتی نام ہیں ان کے یاد کرنے کی فضیلت بھی ہے. مشکات شریف میں روایت موجود ہے کہ جو آدمی اللہ کے 99 صفاتی نام یاد کرے اللہ پاک اس کو جنت میں داخل کرے. تو جو یہ صفاتی نام ہے, اللہ نے اپنی صفات کو ان ناموں کے اندر بیان کیا ہے. تو اللہ کی جو صفات ہیں
ان صفات کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے وہ صفات خالص رکھنا کہ یہ صفات، یہ کرنے کے کام صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو ان کاموں کے کرنے میں عمل دخل نہیں۔ ہم جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، جس ماحول میں ہم رہتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ بڑے وثوق اور اعتماد سے یہ بات کہہ رہا ہوں، ہم عقیدہ توحید کے اعتبار سے بہت کمزور ہیں، ہم عقیدہ توحید کے اعتبار سے خالص نہیں ہیں، ہم مکس اپ کرنے والے لوگ ہیں، جس کو یوں سمجھنا چاہیے کہ ہم جو ہے نا بھی والے بن چکے ہیں۔ عقیدہ توحید میں بھی والا نہیں، ہی والا بننا پڑے گا۔ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں نا، سورہ فاتحہ نماز میں ہر ایک کو سورہ فاتحہ یاد ہے، تو وہاں پر جو ہم یہ آیت پڑھتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اس کا جو ترجمہ ہے وہ ترجمہ یوں کرنا چاہیے، اور ترجمہ صحیح معنی میں یہ ہے، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اے اللہ عبادت میں، اے اللہ یہ پیشانی جب بھی جھکے گی تو تیرے سامنے جھکے گی، اے اللہ جب بھی مدد مانگیں گے تو تجھ سے مانگیں گے، تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگیں گے۔ یہ عقیدہ توحید خالص بنیاد پہ یہ عقیدہ توحید ہے، اور اگر دل میں یہ بات ہو اے اللہ تیری بھی عبادت کرتے ہیں اور موقع آنے پہ یہ پیشانی کسی اور کے سامنے بھی جھک جاتی ہے، تو پھر یہ عقیدہ توحید کے اعتبار سے ہم خالص نہیں ہے۔ اس عقیدے کی بنیاد پر کل قیامت میں ہماری وہ پکڑ ہونے والی ہے کہ جس کا تصور بھی رونگٹا کھڑے کر دینے کے لیے کہا۔ یہ پیشانی اللہ تبارک و تعالی اتنے غیور ہے کہ یہ پیشانی جب ایک مرتبہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے جھکتی ہے تو پھر اللہ پاک اس کو در در کی پیشانی جو ہے در در پہ اس کو جھکانے کی، جا فلاں کے سامنے بھی جھک اور فلاں کے سامنے بھی جھک۔ یہ میں نے بنائی تھی اپنے سامنے جھکنے کے لیے، تو کبھی کسی کے سامنے جھکتا ہے اور کبھی کسی کے سامنے، تو پھر اللہ پاک اس کو ہمیشہ کے لیے ذلیل اور ڈالتا ہے، درگاہ بنا دے۔ بارش، مثال کے طور پہ بارش کبھی کسی زمانے میں کسی علاقے میں قحط پڑ جاوے، ہمارا معاشرہ ایسا ہے کہ طرح طرح کی واہیات اور رسومات اور وہ چیزیں جن کا شریعت سے کوئی دور کبھی تعلق نہیں ہے، اگر آپ اس کو قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں، کسی جگہ قحط پڑ جاوے، کسی جگہ فقر و فاقہ ہو جاوے، بارش آسمان سے آنا بند ہو جاوے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، عقیدہ توحید ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ جب بھی مانگو، جو بھی مانگو، ہر حال میں اللہ سے مانگو۔ تو ہمیں آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ صلاۃ الاستسقاء بتائی ہے کہ اللہ سے بارش کو کیسے مانگنا چاہیے، کہ اس کے لیے نماز پڑھی جاوے، کسی میدان میں انسان جمع ہو، جانوروں کو بھی لے کر کے جایا جائے، وہاں پر بچوں کو بھی لے کر کے جایا جائے تاکہ اللہ کو ترس آئے اور بارش برسے۔ یہ عقیدہ توحید کی بنیاد کہ تمہیں یہ کرنا ہے، بارش بھی اللہ سے مانگنی ہے۔ لیکن ہمارے علاقوں میں گرمیوں کے موسم میں کبھی فقر و فاقہ آ جاوے، کبھی بارش بند ہو جاوے، تو کیا 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 جاتا ہے؟ اللہ کا تو دور تک بھی خیال نہیں آتا، دور دور تک بھی اللہ کا خیال نہیں آتا، اور ہم جو ہے نا کہ واہیات اور رسومات میں جاتے، یہ ہمارے عقیدہ توحید پہ زد مارنے والی چیزیں ہیں۔ اور جب عقیدہ توحید کمزور ہوتا ہے تو پھر انسان در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے، پھر انسان کبھی کسی کے سامنے جائے گا اور کبھی کسی کے سامنے جائے گا، پھر اللہ اس کو اپنے سامنے جھکنے کی توفیق نہیں دے۔ تو یہ پیشانی جو ہے نا یہ اللہ کے لیے خاص ہے، جب بھی جھکنی چاہیے تو کس کے سامنے جھکنی چاہیے؟ اللہ کے سامنے جھکنی چاہیے۔ اسی لیے حکیم الامت حضرت حکیم الاسلام حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب نور اللہ مرقدہ کا مشہور و معروف شعر ہے نا، تو فرمایا کرتے تھے، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، سر جس پہ نہ جھک جائے اسے در نہیں کہتے، اور جو ہر در پہ جھکے اسے سر نہیں کہتے، جو ہر در پہ جھکے اسے سر نہیں کہتے۔ تو یہ پیشانی جب بھی جھکے تو کس کے سامنے جھکے؟ اللہ کے سامنے جھکے۔ مدد کی ضرورت ہو تو کس سے مدد مانگنی چاہیے؟ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جو واقعہ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے قرآن نے کہا ابراہیم علیہ السلام یہ وہ نبی ہیں جن کو انبیاء کا جد امجد کہا جاتا ہے، تقریباً 18,000 انبیاء ان کی نسل میں پیدا ہوئے، ان کے تعلق سے قرآن نے کہا۔ ابراہیم علیہ السلام کا عقیدہ سنیے، قرآن بیان کر رہا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ میرا اللہ مجھے شفا دیتا ہے۔ وَالَّذِي يُمِيتُنِي ثُمَّ يُحْيِينِ، وہ اللہ مجھے مارے گا، مجھے موت بھی وہی دیتا ہے، پھر دوبارہ زندہ بھی وہی کرے گا۔ وَالَّذِي أَطْمَعُ أَن يَغْفِرَ لِي خَطِيئَتِي يَوْمَ الدِّينِ، اور مجھے امید ہے کہ کل قیامت میں میرے گناہوں کو میرا اللہ ہی معاف کرے گا۔ وَالَّذِي هُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ، وہی اللہ مجھے کھلاتا بھی ہے، وہی اللہ مجھے پلاتا بھی ہے۔ اللہ کے سوا کوئی کسی کے لیے نہ نافع بن سکتا ہے نہ ضار بن سکتا ہے۔ ہمارے عقیدے کے حساب سے ہمارے ذہن میں جو یہ باتیں بیٹھی ہے کہ فلاں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے،
ہمیں فلاں سے ہوتا ہوا نظر آتا ہے، فلاں جگہ سے نفع نقصان نظر آتے ہیں، یہ ہمارے عقلوں کا دھوکہ ہے۔ اللہ کی توحید میں ملاوٹ کرنے والے قرآن کا اعلان سنیے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ۔ اگر اللہ پاک کسی کو تم میں سے تکلیف دینا چاہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، تو اس نقصان کو اللہ کے سوا کوئی دور نہیں کر سکتا۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر اللہ پاک کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا چاہے، کسی کو خیر پہنچانا چاہے، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو اس کے فضل کو کوئی ٹال نہیں سکتا۔ اور ہمارا اب اس کا توحید کا جو دوسرا پہلو ہے، توحید کے مقابلے کی جو چیز ہے وہ ہے شرک، وہ ہے شرک۔ توحید کے مقابلے کا دوسرا پہلو وہ شرک ہے۔ شرک کہتے ہیں اللہ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے شخص کو، کسی بھی دوسرے آدمی کو اللہ کے ان افعال میں، ان اعمال میں شریک ٹھہرانا کہ جہاں یہ کام اللہ سے ہو سکتا ہے تو یہ کام اس سے بھی ہو سکتا ہے، اس کو شرک کہتے ہیں۔ اور یہ اتنی مبغوض ترین چیز ہے، اتنی مبغوض ترین چیز ہے کہ قرآن نے صاف اعلان کر دیا کہ اللہ پاک ہر گناہ کو معاف کر سکتے ہیں، کریں گے بھی، لیکن اللہ پاک شرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اور آپ اس سے زیادہ اور کیا وعید ہو سکتی ہے؟ قرآن کریم میں دیکھیے، آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے، اللہ اکبر، امام الانبیاء سے کہا جا رہا ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کے اللہ کے حکم کے سب سے پہلے مخاطب آقا مدنی ہے۔ تو قرآن نے کہا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے اور آپ کے لیے جتنے انبیاء گزرے ہیں سب کو یہ پیغام بھجوایا تھا۔ کیا آپ کو بھی یہ پیغام بھجوا رہے؟ اور آپ سے پہلے جتنے انبیاء گزرے سب کے لیے ہمارا یہ پیغام تھا، ہم نے ان کے لیے وحی بھیجی تھی۔ کیا لئن اشرکت لیحبطن عملک، اے نبی جی کہیں آپ سے شرک کا ارتکاب ہو گیا، لیحبطن عملک، تو آپ کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے۔ اب ذرا اندازہ لگائیے، قرآن کریم تو کہہ رہا ہے آقا مدنی سے لئن اشرکت، کہ اگر آپ نے شرک کیا، ہمارا ایمان ہے، ہمارا عقیدہ ہے کہ انبیاء سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں، انبیاء سارے کے سارے محفوظ ہوتے ہیں، تو پھر قرآن نے جو نبی سے خطاب کیا، یعنی یہ خطاب نبی کو ہے لیکن بتلانا امت کو ہے۔ اے نبی جی اپنی امت کو بتلا دیجئے گا، اگر آپ نے شرک کا کسی نے بھی ارتکاب کیا، رتی برابر بھی شرک کا کسی جگہ ارتکاب پایا گیا، لیحبطن عملک، تو آپ کے سارے اعمال کو ضائع کر دیا جائے گا۔ اس لیے لکھا ہے مشرک چاہے کتنا ہی تہجد گزار کیوں نہ ہو، مشرک کتنا ہی بااخلاق کیوں نہ ہو، مشرک کتنا ہی نوافل اور جماعت سے نماز پڑھنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اس کی شرک کی بنیاد پہ اللہ پاک اس کے کسی ایک عمل کو بھی قبول نہیں کرے۔ اپنے اعمال کو خالص کیجئے، در در کی ٹھوکریں مت کھائیے۔ ہمارے لیے ہمارا اللہ کافی ہے، جب بھی مانگنا ہو، جب بھی جھکنا ہو، جس چیز کو بھی مانگنا ہو، پریشانی ہو، گھر کی ہو، اجتماعی ہو یا انفرادی ہو، ہر حال میں پکارنا کس کو ہے؟ اللہ کو پکارنا ہے۔ اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ اللہ کو چھوڑ کے ہم دوسروں کے دروں کی ٹھوکریں کھائیں۔ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ، جن کے نام سے آج امت کو گمراہ کیا جاتا ہے نا، اس میں کوئی شک نہیں، ہم اولیاء کی کرامات کے ماننے والے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کرامات الاولیاء حق، اولیاء کی کرامات حق ہے، اولیاء کے مشن کو کوئی انکار نہیں کرتا، جو انکار کرے ہمارا اختلاف ہے ان سے، ہم اولیاء کے مشن کو مانتے ہیں، اولیاء کی تعلیمات کو مانتے ہیں، لیکن اب تحریف کر کے اپنے مقاصد کے خاطر، مضمون مقاصد کی خاطر ان کے مشن کو غلط استعمال کریں، اس کی نہ اجازت تھی، نہ ہے اور نہ ہوگی۔ ان کے بارے میں آتا ہے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ، اللہ ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے، ان کے بارے میں آتا ہے ایک مرتبہ ایک عورت ان کے پاس آئی، پردے میں بیٹھ کے کہنے لگی کہ حضرت اگر شریعت میں پردہ نہ ہوتا، چونکہ میں آپ کے لیے محرم نہیں ہوں، غیر محرم ہوں، اگر شریعت نے پردہ نہ رکھا ہوتا تو میں اپنا چہرہ آپ کو دکھلاتی تو آپ دیکھتے کہ میں کتنی خوبصورت عورت ہوں، لیکن میں آپ سے شکوہ لے کر کے آئی ہوں، شکایت لے کر کے آئی ہوں کہ میرا شوہر میرے ساتھ محبت، میرے علاوہ کسی اور سے بھی محبت کرتا ہے، تو میں یہ شکایت آپ سے لے کر کے آئی ہوں۔ کتاب میں لکھا ہے کہ پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرقدہ نے جب اس کو سنا تو ایک دم کچھ غنودگی سے آئی، مجھے ایک دم بے ہوش کی طاری ہوئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب ہوش آیا تو سامعین نے پوچھا کہ حضرت اتنی سی بات پہ آپ کو بے ہوش کی طاری ہو گئی؟ اس عورت نے یوں کہا کہ میرا شوہر میرے علاوہ کسی اور سے محبت کرتا ہے، اگر میں پردہ نہ ہوتا تو میں آپ کو اپنا چہرہ دکھاتی کہ میں کتنی خوبصورت عورت ہوں۔
تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی نور اللہ مرتضی کا جواب سنیے اور ہم اپنے عقلوں کو دیکھیے. ہمارا ضمیر کتنا مر جاتا ہے جب ہم اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے دھکے کھاتے ہیں, ہم جب غیر اللہ سے مدد مانگتے ہیں, ہم جب غیروں کے دروں پہ جا کے ٹھوکریں مارتے ہیں. ذرا سوچئے ہم کتنے کیسے بے حس لوگ ہو چکے ہیں کہ اللہ کا قرآن ہمیں کیا کہتا ہے اور ہم قرآن تعلیم سے ہٹ کر کے اس کا اصل وجہ کیا ہے. اس کی وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارا تعلق قرآن سے نہیں ہے. ہم نے قرآن پتہ ہے کس لیے رکھا ہے؟ پہلے تو ہم قرآن کو پڑھتے ہی نہیں, ہمیں پڑھنا آتا ہی نہیں, یعنی اس کو نازلہ بھی نہیں پڑھ سکتے, اور کبھی پڑھتے بھی ہیں تو کیسے پڑھتے ہیں؟ کبھی کسی کے ایصال ثواب کے لیے کسی کے میت والے گھر گئے تو اللہ مجھے بھی ایک پارہ لے دو, کچھ پڑھ لیتا ہوں. آتا ہی نہیں, پڑھتے تو اس طرح پڑھتے ہیں. ہمارے قرآن گھروں میں رکھے رہتے ہیں, ان کے اوپر غلاف چڑھے رہتے ہیں, ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کا قرآن ہم سے کیا کہتا ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں, جس دن یہ امت قرآن کو سمجھ کے پڑھنے لگے گی, اس امت کے اندر سے شرک کا یقینی خاتمہ ہوگا. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے, میں پورے دعوے سے کہتا ہوں, پورے وثوق سے کہتا ہوں کہ قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنے والا گنہگار تو ہو سکتا ہے, لیکن قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنے والا کبھی مشرک نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ اللہ نے قرآن کریم میں جا بجا اپنی توحید کو بیان کیا. تو قرآن کریم کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کریں, پہلے اس کا نازلہ درست کریں. اگر پڑھتے ہو تو بہت اچھی بات ہے, معاملہ کسی حافظ قاری سے قرآن صحیح کیجئے, اس لیے کہ اس کا تعلق نماز سے بھی ہے. کہ آپ نماز میں قرآن پڑھتے ہیں, اگر قرآن صحیح ہے تو نماز کہاں صحیح ہوگی آپ کی. اس لیے اس کو معمولی مت کیجئے, قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کی, اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کیجئے. اور اگر کرتے ہیں تو آگے کا مرحلہ شروع کیجئے, قرآن کریم کو سمجھ کے, اس کے ترجمے اور تفسیر کو سمجھ کے پڑھنے کی کوشش کیجئے, آنکھیں کھل جاویں گی اور ڈر ڈر کی ٹھوکروں سے بچ جاویں گے انشاءاللہ. تو پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب یہ دیا کہ یہ عورت اللہ کی ایک مخلوق ہے. مخلوق کہتے ہیں جس کو پیدا کیا جائے, اور جو پیدا کرتا ہے اس کو خالق کہتے ہیں. اللہ خالق ہے, ہم سب مخلوق ہیں. اللہ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے. تو پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب یہ دیا کہ یہ عورت اللہ کی مخلوق ہے. یہ مخلوق ہو کر کے اس کو گوارا نہیں کرتی کہ اس کے شوہر کی محبت خالص کیوں نہیں ہے, کہ اس کے یہی چاہتی ہے یہ عورت کہ اس کے شوہر کی محبت خالص میرے لیے ہونی چاہیے, میرے علاوہ کسی اور سے محبت کیوں کرتا ہے. یہ ایک مخلوق ہو کر کے اگر اپنی محبت میں کسی دوسرے کا شریک نہیں چاہتی تو اللہ کیسے اس بات کو گوارا کرے گا کہ جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا, زمین آسمان کو پیدا کیا, سارے کائنات کے نظام کو چلاتا ہے, سارے نظام کی کائنات کو وہی ختم نہیں کرے گا, وہ اللہ کیسے اس بات کو گوارا کرے گا کہ اس کی ذات اور صفات میں کوئی کسی کو شریک ہے. یہ مخلوق ہو کر کے برداشت نہیں کرتے تو خالق کیسے اس کو برداشت کرے گا کہ اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک ہے. اس لیے عقیدہ توحید کے معاملے میں ہر چیز کی نفی کریں. ہمارا کلمہ ہمیں یہی سکھاتا ہے, لا الہ الا اللہ. الہ کہتے ہیں معبود کو, کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے, کہ معبود بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں, مسجود بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں, مقصود بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں, مطلوب بھی اللہ کے سوا کوئی نہیں. ہماری ساری حاجتوں کا معاون صرف اللہ ہے, ہماری ساری ضرورتوں کو پورا کرنے والا وہ اللہ ہے. اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں, لیکن ہماری طرف سے کمی ہے کہ ہم اس کے سامنے جاتے نہیں. اس لیے ایک عہد کیجئے, کہ ارادہ کیجئے کہ عقیدہ توحید کے معاملے میں خدا نہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ نماز ہے, ہماری یہ محنت ہے, ہماری یہ کوشش ہے, ایسا نہ ہو کہ ہماری یہ عقیدہ توحید کی بنیاد ہی کمزور ہو اور اپنے اعتبار سے خوش ہوتے رہے کہ ہم تو جو ہے بہت اعمال کرنے والے, ہماری نمازیں ہیں, ہمارے روزے ہیں, ہماری زکات ہے, ہماری تہجد ہے, سب کچھ دھرا کا دھرا رہ جاوے گا. اگر توحید کے معاملے میں ذرہ بھر بھی کچھ معاملہ خلط ملط پایا گیا تو اللہ کے کوئی قبول نہیں. وقت ہو چکا ہے, دوسری بات عرض کرنی تھی, زندگی رہی پھر کسی موقع پہ انشاءاللہ. تو یہی آج کا پیغام میرے لیے بھی اور آپ کے لیے. عقیدہ توحید کے معاملے میں اپنے آپ کو مضبوط کیجیے. عقیدہ توحید کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی پرواہ مت کیجیے. آپ قرآن آپ اپنا تعلق قرآن سے جوڑیے, پھر آپ کی آنکھیں کھلیں گی, آپ کا اندر بیدار ہوگا. آج تک ہم کیا کرتے رہے اور اللہ کا قرآن تو ہم سے کچھ اور ہی کہتا ہے. جو کچھ کہا گیا, سنا گیا, کہنے سننے میں جو کمی کوتاہی وہ اللہ اسے معاف فرمائے. اور اگر کوئی نفع والی بات اللہ نے اپنے کرم سے کہلوائی تو اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.